اور میرے جی دوستوں مسجد اے اللہ کے نیک بندوں اللہ کے ولیوں کی جگہ ان کو سکون ملتا ہے تو مسجد میں ملتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا فرمان گرامی عالی شان ہے، فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ میرے پاک نبی فرماتے ہیں جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی اللہ نے اس کا گھر جنت میں بنا دیا۔ اور یہ مسجد سیمنٹ لگائے، بجری لگی ہے اور اس میں سریا لگائے، مٹی لگی ہے، ریتا لگی ہے، لیکن جو مسجد بنانے والوں، مسجد چلانے والوں، مسجد کا انتظام و انسلام سنبھالنے والوں کے لیے، رب نے اس کا بل ادا کرنے والوں کے لیے، اس میں نماز اور بچے پڑھانے والوں کے لیے جو میرے اللہ نے بندوبست کرنا ہے وہ کتنا عظیم ہے، وہ کتنا عظیم گھر ہے۔ ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ سونے کی، کستوری کا لگا سیمنٹ، دودھ و شربت کی نہریں، اللہ، اور ایک ایک خیمہ 60 میل لمبا، 60 میل، قصور سے لاہور پتہ نہیں کتنا سفر ہے، 60 میل لمبا ایک خیمہ، اور اس میں کسی جگہ پر شہد کی نہر، سبحان اللہ، کسی جگہ پر شہد کی نہر، کسی جگہ پر دودھ کی نہریں، کسی جگہ پر صاف شفاف پانی کی نہریں، کسی جگہ پر شراب کی نہریں۔ اللہ اللہ، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا انا ارسلناک رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به کان وعده مفعولا۔ اللہ میں قربان جاؤں، وہ جنت کتنی پیاری جنت ہوگی، 60 میل لمبا ایک خیمہ، اور اس جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جنتیوں سے اپنی ملاقات کر کے اپنا دیدار کروائے گا۔ اللہ فرمایا تم میرے جنتیوں، تم نے میرے گھروں کو آباد کیا، میرے لیے نمازیں ادا کی، میرے لیے میرے گھر میں قرآن کی تلاوت کی، میرے لیے مسجد کی صفائی کی، میرے لیے مسجد کی بجلی کا بل ادا کیا، میری رضا کے لیے تم نے مسجد کا فرش بنایا، میری رضا کے لیے مسجد میں اذان سن کے آئے، میری رضا کے لیے تم نے مجھے خوش کر دیا۔ آؤ آج جنت میں تمہیں خوش کرتا ہوں۔ اللہ اپنے بندوں کو اپنا دیدار کروائے، سبحان اللہ ہے، اللہ اپنے بندوں کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ جب بندے اللہ کا
لهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. سبحان اللہ. اس لیے میں عرض کرتا ہوں صحابی کے رہنے والوں اور جس نے ہے جنت جانا کر لو تیاریاں. جانا انشاءاللہ جانا ہے انشاءاللہ نبی کے ہاتھوں مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام پینا ہے اور جنت میں اللہ کا دیدار کرنا ہے اور اللہ کے ولیوں کے ساتھ جنت میں زندگی گزارنی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. اور جس نے ہے جنت جانا کر لو تیاریاں بیرا محمد والا لیندہ بیداریاں جے کر جنت نو جانا سنت نبوی اپنانا. ٹھیک ہے بولو بھائی. جے کر جنت نو جانا سنت نبوی اپنانا عمل بغیر پایا عمل بغیر پایا سب جھوٹیاں جاریاں. جس نے ہے جنت جانا کر لو تیاریاں بیڑا محمد والا لیندہ بیداریاں. اور اللہ جے سب دا والی بن جائے اس دا تو سوالی. کیوں نہ دیتے فتح شانوں پھر باجا تمہاریاں. جس نے ہے جنت جانا کر لو تیاریاں جس نے ہے. اور میں دعا کرتا ہوں سرحالی کے رہنے والوں آپ لوگ مکے مدینے سے بڑی محبت کرنے والے ہیں حج کرنے والے ہیں عمرہ کو بہت پسند کرنے والے ہیں. میں دعا کرتا ہوں ذرا آمین کہہ دینا. اور الحج نو چلیے بوائے اللہ دا ملیے. آمین ثم آمین. اور الحج نو چلیے بوائے اللہ دا ملیے. انشاءاللہ دور گوشن سب بیماریاں. جس نے ہے جنت جانا کر لو تیاریاں. آؤ مدینے چلیے ایسے مہینے چلیے. آمین ثم آمین. آؤ مدینے چلیے ایسے مہینے چلیے. اٹھاوے سونا مول نہ لیے اے جے خبرداریاں. جس نے ہے جنت جانا کر لو تیاریاں. یہ جشن تے عرس میلے نہیں سونے نے کھیل کھیلے. تمہیں بچے نہ کولو نہ کر گنگاریاں. جس نے ہے جنت جان اور سونے مدینے والے کبھی نہیں
سبحان اللہ کہتے سبحان اللہ تھک تو نہیں پریشان تو نہیں مکی ہوئے مکی مدنی جے سونا ہویا تے نہ کوئی ہونا تاج تینوں سونے والے واجانے ماریاں جس نے ہے جنت جانا کر لو تیاریاں اللہ اللہ میں صدقے جاؤں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجدوں سے پیار کرنے والے مجدوں سے محبت کرنے والے اللہ اللہ اور مجدوں سے پیار کرنے والی ایک بی بی کا میں قصہ سنا دوں میرے نبی کے دور میں ایک بی بی اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والی رب کے گھر کا خیال کرنے والی رب کے گھر کی ستھرائی کرنے والی اور رب کے گھر کی صفائی درست کرنے والی جب بیمار ہوئی میرے نبی نے فرمایا اگر اس بیوی کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو مجھے بتانا اس کی نماز جنازہ میں محمد پڑھاؤں گا حدیث میں آتا ہے 2 دن گزرے 4 دن گزرے 5 دن گزرے وہ بی بی نظر نہ آئی میرے نبی پوچھے میرے صحابہ مسجد کا خیال کرنے والی بی بی کدھر ہے اللہ کے رسول وہ تو فوت ہو گئی ہم نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھ دی اور اسے قبرستان میں دفن بھی کر دیا میرے نبی پریشان ہوئے میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا مجھے بتانا تم نے مجھے نہیں بتایا صحابہ کہتے اللہ کے نبی اندھیری رات تھی رات کا ٹائم تھا ہم نے سوچا اللہ کے نبی کو کہاں تکلیف دیں گے کیوں پریشان کریں گے ہم نے خود ہی اس کی نماز جنازہ پڑھا دی اور اسے دفن کر دیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں درست ہے اب اس طرح گزارا نہیں ہوگا دلونی اللہ قبرہا میرے نبی فرماتے ہیں چلو مجھے اس بیوی کی قبر دکھاؤ سبحان اللہ مجھے اس کی قبر دکھاؤ صحابہ کے ساتھ میرے نبی اس بیوی کی قبر پہ گئے ایک حدیث میں ہے آپ نے وہاں غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی ایک حدیث میں ہے میرے نبی نے بیوی کی قبر پہ دعا فرمائی سبحان اللہ اور میرے نبی کی دعا بھی ان کے لیے تسکین کا باعث ہے میرے نبی کی دعا جنت میں داخلے کا باعث ہے شرط یہ ہے توحید ہو ایمان ہو نبی کی رسالت پر ایمان و یقین ہو اللہ اللہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے ساتھ آئے بی بی تو قبر پہ آئے میرے نبی نے بخشش کی دعائیں فرمائی بڑی بڑی پیاری دعائیں فرمائی اللہ کے گھروں کی صفائی کرنے والے کے بارے میں ہمارے دل میں خیال آیا کتنی خوش نصیب ہے جس کے لیے اللہ کے نبی بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں سبحان اللہ 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 میں قربان جاؤں میرے جی دوستوں مسجد کے ساتھ محبت کرنا مسجد کے ساتھ پیار کرنا میں قربان جاؤں میرے نبی جب سفر پہ جاتے سبحان اللہ سفر پہ جاتے دور نکل جاتے کئی دنوں کے بعد واپس آتے سفر زیادہ تر جہادی سفر ہوتا تھا میرے نبی جب تشریف لاتے پہلے آرام آرام سے سواری چلتی جب مدینہ نظر آتا مسجد نبوی نظر آتی میرے نبی سواری تیز کر دیتے صحابہ کہتے اللہ کے رسول پہلے تو خرامہ خرامہ آہستہ آہستہ آ رہے تھے لیکن جب مسجد نبوی آئی مدینہ نظر آیا سواری تیز کر دی اللہ کے نبی فرماتے ہیں مدینہ مسجد نبوی مدینے کی طرف
اللہ اللہ میں قربان جاؤں. اور اسی لیے میرے پاک قرآن نے بھی ذکر کیا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اور جب مسجد میں آتا ہے اور بندہ جب اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے کیا کہتا ہے؟ اللہم افتحنی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. آسمان سے آواز آتی ہے آجا میرے بندے آجا، تو لڑکپن میں نہیں آیا، کوئی بات نہیں ہے، جوانی میں نہیں آیا، درگزر ہو گیا، اب بھی نہیں آیا، درگزر ہو گیا، آج تو آیا ہے جب تیری ٹانگوں میں طاقت ختم ہو گئی ہے، کانوں کی سنوائی ختم ہو گئی ہے، زبان کی گویائی ختم ہو گئی ہے، ہاتھوں میں دہانداری ختم ہو گئی ہے. آج آیا ہے جب پورا ہو چکا ہے، پر کوئی بات نہیں ہے تو تم میرا ہی بندہ. آجا میں نے تیرے لیے سارے دروازے کھول دیے. اللہ داتا سب دا مولا. کون ہے سب کا مولا؟ اللہ داتا سب کا مولا. وہ دے کے ہر کوئی مولا. اے میں پانا سجنا رولا تے بڑھ جا ایکو رب دا کولا. وہ آدھا کرے دیان ایتا بول دیا، پڑھ کے ویک قرآن ایتا بول دیا. اور ہر ویلے اودا بوا کھلا ادھر بولو ہر ویلے اودا بوا کھلا، رحمت بھریا آوے بھلا، رنگیا جا بچ سبلا بھلا، تے بندہ رہسی تیرا چلا، اودا کھاوے سب جہان ایتا بول دیا، پڑھ کے ویک قرآن ایتا بول دیا. اور چیتے ویتے بہت وجہ طلب ہے. سرالی کے رہنے والوں میرے دل کی چاہت ذرا محبت سے جواب دینا. چیتے ویتے دندائی اللہ چیتے ویتے دندائی اللہ تے پڑھ لئی کو رب دا پلہ، ایک داتا تے رکھ تسلہ تے بیجا درد مار پتھلہ تے کرد رہے بس اللہ ہی اللہ، کرد رہے بس اللہ ہی اللہ. ملے گا سب کچھ انشاءاللہ، کر یاد ہوتے احسان ایتا بول دیا، پڑھ کے ویک قرآن ایتا بول دیا بول دیا. اور اللہ داتا سب دا مولا، او دے اگے ہر کوئی ہولا. اے میں پانا سجنا رولا تے بن جائی کو رب دا گولا. وہ ہر دا کرے دھیان ایتا بول دیا، پڑھ کے ویک قرآن ایتا بول دیا. میرے جی دوستو، میرا دل تو چاہتا تھا کہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آئندہ میں جب آؤں گا تو آپ کہیں گے یہ وہی مولوی ہے جس نے جلدی جان نہیں چھوڑی، تو کہیں مایوس نہ ہو جائے. اس لیے زندگی کا کی پتہ اے نبیاں دا ایمان، اے نبیاں دا ایمان،
منگن ابراہیم دعائیں اے اللہ رحمت فرمائی آخری نبی محمد آئے عرش تے جسدا احمد نام اے جے نبیاں دا ایمان اللہ اللہ اور سنے کلمہ توحید پڑھایا آسان دین ایمان سکھایا بھلیانوں سے تیرا پایا پڑھ پڑھ کے قرآن سنایا دسیا کم حلال و حرام اے جے نبیاں دا ایمان اور سارے پیغمبر نے تارے ہر دے وقتوں بکھن شکارے پر جو میرے نبی پیارے بدل جینے پہ چمکا مارے پتھر بھی پہ کرن سلام اے جے نبیاں دا ایمان لکھاں ہون درود و سلام اللہ اللہ اور چمکے جسونے دی پیشانی سورج دی جی لاٹ نورانی پڑھ کے دیکھو ایت قرآنی سراج منیرہ دے معانی نوری سب نبی دے غلام اے جے نبیاں دا ایمان اور حدیث بہت وقت طلبات ہے قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے میرے نبی دستک دیں گے اندر سے آواز آئے گی من دخل باب کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا آپ فرمائیں گے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے اگوں کی جواب دیتے جنت دربان کہندے سانو حکم ہویا سرکارو بیٹھے اسی تواڈے پار کھل کے بھوئے جنت گلزارو پورو ملائک کرن سلام امت نولے جنت جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے جو بغیر حساب کے نبی کے ساتھ جنت میں جائے امت نولے جنت جاون بوبا جنت دا کھڑکاون میٹھے میٹھے بول سناون تے جنتی اٹھ کے بوا لاون بوا بلال دروازہ بھی کھولیں گے اور یہ بھی کہیں گے